کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے وہ یہی ماہ محرم الحرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب محرم الحرام کا خصوصاً عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ تشریف لائے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا ما ھذا، یہودیوں سے پوچھا کہ آخر تم روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا؟ تو انہوں نے جواب دیا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ بڑا صالح اور مبارک دن ہے، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون کے ظلم و بربریت سے حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی، لہذا شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زبان سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں۔ اگر اظہار تشکر کے لیے بھی ہو، شکرانے کے لیے بھی ہو، پھر بھی ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک بھائی کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتى ودینهم واحد، تمام انبیاء علیہ السلام علاتی بھائی ہیں، ماں شریک بھائی کی طرح ہیں، گرچہ ان کی شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین توحید، دین فطرت ایک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے مسلسل مسلمان روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ البتہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے روزے کو فرض اور واجب سے نکال کر مستحب ٹھہرایا، یعنی اس کا وجوب اور اس کی فرضیت تو ثابت ہو گئی لیکن اس کا استحباب اور سنیت اپنی جگہ باقی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اس کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ ایک روزے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے 1 سال کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس روزے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی شامل ہو جائے، استغفار بھی ہو، تو اللہ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ اس دن کا جشن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، ھذا یوم یعظمہ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں 10 محرم الحرام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی غد لاصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا، اللہ نے زندگی باقی رکھی، تو آئندہ سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ گویا آپ نے 10 کا روزہ رکھا، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلے سال محرم الحرام کی آمد سے پہلے ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو۔ اسی لیے اس محرم الحرام خصوصاً عاشورہ کے روزے کی 3 صورتیں امام ابن قیم نے بیان فرمائی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد، یعنی 3 روزہ رکھے، 9، 10 اور
11. دوسری شکل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر 3 یا 2 نہیں رکھ سکتا ہوں تو کم از کم 1 روزہ وہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. لہذا اس ماہ محرم الحرام کے اندر ہمیں تمام فضولیات سے بچتے ہوئے، گناہوں سے احتراز کرتے ہوئے، اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ جہاں اس کے ذریعے سے سنت پر عمل ہو، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے 1 سال کے گناہوں پر لٹا دے. اس کے علاوہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ سینہ کوبی کا یا کپڑے پھاڑنے کا یا کالے رنگ کے کپڑے زیبدن کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نوحہ اور ماتم اور بین کا مہینہ نہیں ہے. نوحہ اور ماتم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نوحہ اور ماتم اسلام میں حرام ہے، اور سوگ بھی عام مسلمانوں کے لیے 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کو زمانے جاہلیت کے امور میں سے قرار دیا. فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. میری امت کے اندر جاہلیت کے 4 ایسے امور ہیں جن کو یہ امت آسانی سے نہیں چھوڑے گی. لوگ اسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ علی المیت. پہلی چیز، لوگ قومیت پہ، اپنی برادری اور اپنے ملک، شہر اور خاندان پہ فخر کریں گے. یہ سمجھیں گے کہ میں افضل اس لیے کہ فلاں قوم سے میرا تعلق ہے، فلاں برادری اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں زبان بولنے والا ہوں. اگر کوئی شخص قومیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو گویا وہ زمانے جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اسلام میں محض قومیت، زبان، برادری یا کسی اور بنیاد پر برتری اور فضیلت کا تصور نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی شخص افضل اور برتر ہے تو وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. اگر کوئی اپنے عمل سے پیچھے ہو جائے یا اس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو محض حسب و نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے ہاشمی آپ کے حقیقی چچا ایسے ہیں جن کو دنیا ہی میں جہنم کی وعید سنا دی گئی، اور دوسری طرف حبشہ سے آئے ہوئے، ایران سے آئے ہوئے لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. اسلام میں حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی تفریق جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب، قومیت یا برادری یا کسی اور بنیاد پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب پہ طعن کرنا، دوسروں کی برادری کو، قبیلے کو حقیر جاننا، کسی کو گھٹیا جاننا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا. یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. جیسا کہ آج کے بہت سے ماہر موسمیات جو غیر مسلم ہیں وہ صرف کونی اسباب سے بارش کو جوڑتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کونی اسباب ہیں، طبعی اسباب ہیں، ان اسباب کا خالق کون ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف ستاروں کی گردش کی وجہ سے یا ستاروں کے نکلنے کی وجہ سے یا فلاں اور فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو اس کا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وہ زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگی میں سے ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ علی المیت،
میت کے اوپر نوحہ اور ماتم کرنا، بیان کرنا، ان کے میت کے یا مردوں کے محاسن کو، خوبیوں کو یاد کر کے رونا، چیخنا، چلانا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ گویا نوحہ اور ماتم یہ زمانے جاہلیت کی بدعقیدگی میں سے ہے، گندگی میں سے ہے، جسے اس امت کے بہت سارے لوگ آج بھی ڈھو رہے ہیں۔ اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو مارے غم کے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، منہ پہ تھپڑ مارے، اپنے کپڑے پھاڑے، یا زمانہ جاہلیت کے سے بیان کرے، نوحہ اور ماتم کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً چیخنے اور چلانے والی، ماتم اور بیان کرنے والی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب، جو عورتیں نوحہ اور ماتم کرتی ہیں، کرائے پر اپنے مردوں پر روتی ہیں، پیسے لے کر کے آنسو بہاتی ہیں، اگر بغیر توبے کے وہ مر گئیں تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گی کہ ان کا قمیص خارشی ہوگا، کھجلی والا ہوگا، اور ان کا پائجامہ گندھک اور تارکول کا ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس لباس کے ذریعے سے اسے عذاب دے گا۔ گویا نوحہ اور ماتم کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، زمانے جاہلیت کے خرافات کو دین اسلام کے اندر زندہ کرنا، پھر یہ مستحسن اور اچھا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کسی خاص عظیم شخصیت کی موت پہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، یہ نوحہ اور ماتم جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس عظیم شخصیت کو یاد کرنا نہیں، بلکہ اس کے پس پردہ زمانے جاہلیت کے سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور نوحہ اور ماتم یا محرم الحرام کے دیگر رسوم و رواج کی بدعت، تعزیے کی بدعت، یہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی تک یہ بدعت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تاریخ کی تمام کتابیں پڑھ جائیں، کہیں بھی محرم الحرام کے اندر وہ رسومات جن کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق 3 صدیوں تک نہیں ہے۔ کون ہے اس کا موجب؟ کیا کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی فقیہ ہے، یا سنی ہے، مسلمان ہے، یا کوئی اور ہے؟ تمام مورخین جو ثقہ مورخین ہیں، حتیٰ کہ بعض شیعہ مورخ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ سب سے پہلے تعزیہ داری یا اس ماہ محرم الحرام کے اندر سیاہ اور سبز کپڑے پہن کر کے نوحہ اور ماتم کرنے کی بدعت 352 ہجری میں مشہور ایک کٹر شیعہ حکمراں جس کو تاریخ معز الدولہ کے نام سے جانتی ہے، جس کا نام احمد بن بویہ الدہلوی تھا، اسی نے 352 ہجری کے اندر سب سے پہلے یہ قبیح بدعت شروع کی بغداد کے اندر۔ اسی نے سب سے پہلے یہ اعلان کروایا کہ ان ایام کے اندر دکانیں بند رکھی جائیں، عورتیں چہرے پہ بھوت مل کر کے روتے ہوئے، چیختے اور چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے۔ یہی وہ خبیث معز الدولہ ہے جس نے سب سے پہلے علل اعلان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر لعنت کے کتبے بغداد کی جامع مسجد پہ لٹکائے۔ اس سے پہلے کسی شیعہ نے یہ جرأت نہیں کی۔ یقیناً ان کا دین صحابہ کرام کی دشمنی پر قائم ہے، دین اسلام سے عداوت پر قائم ہے، لیکن کسی نے اسلامی سلطنت کے اندر یہ جرأت نہیں کی۔ سب سے پہلے جس نے علل اعلان صحابہ کرام کو گالیاں دی، بلکہ بغداد کی جامع مسجد پہ
بعض صحابہ کرام کا نام لکھ کر کے ان کے اوپر لعنت کے کتبے لگائے، یہ وہ خبیث ہے جو محرم الحرام کے رسوم و رواج کا موجد ہے۔ اسی نے 351 ہجری میں، 1 سال پہلے، بغداد کی جامع مسجد پہ وہ بدنام زمانہ عبارت کھندا کروایا، جس کا نام لینا بھی اس بابرکت جگہ پہ صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس نے حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر لعنت کے کتبے لگائے، گویا صحابہ کرام کے اوپر علل اعلان لعنت بھیجنے کی قبیح بدعت بھی اسی بدبخت نے ایجاد کی، اور یہی وہ کٹر اور خبیث شیعہ ہے جس نے عید غدیر خم کی بدعت ایجاد کی ہے، جسے شیعہ آج عید الاضحیٰ سے زیادہ اہتمام سے مناتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور اسی کا نام عید غدیر خم ہے، جو اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، یہ عشر مبشرہ میں سے بھی ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، اور ان کا لقب ذی النورین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کی زوجیت میں آئی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے فرشتے شرماتے ہیں، ان کی وفات پہ یہ عید غدیر خم کی بدعت اسی بدبخت نے شروع کی تھی بغداد کے اندر۔ اس کے بعد سے آج تک شیعہ مسلسل اس بدعت کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں۔ گویا ماہ محرم الحرام کے اندر تعزیہ داری کی بدعت ہو، یا نوحہ اور ماتم کی بدعت ہو، یا صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے کی بدعت ہو، یہ تمام کے تمام بدعت و خرافات کا موجب احمد ابن بویہ الدیلمی ہے، جو تمام مورخین کے ہاں کٹر شیعہ صحابہ کرام سے سخت عداوت رکھنے والا شخص ہے، وہی ان تمام رسوم و رواج کا موجد ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانی گروہ میں اگر کوئی گروہ سب سے افضل، سب سے برتر ہے، تو یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہی گروہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، بالمباشر آپ کے تلامذہ ہیں۔ یہی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن کے سینوں کے اوپر نبوت و رسالت کی کرنیں ڈائریکٹ پڑی تھی، نبوت و رسالت کی روشنی ان کے سینوں پہ ڈائریکٹ ملی تھی، انہی کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ یہی صحابہ کرام ہیں جو ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے، کتاب و سنت جو دین کا منبع و مصدر ہے، پوری انسانیت تک پہنچانے والے، اپنے خون اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انسان اپنے ساتھیوں اور شاگردوں سے جانا جاتا ہے۔ آج اس امام اور اس عالم اور فقیہ کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہوتی ہے جس کے شاگرد سب سے زیادہ ہونہار ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری انسانیت کے سب سے بڑے استاد اور معلم ہیں، اور آپ کے شاگرد بھی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے دین، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، حبہم دین و ایمان، ان سے محبت کرنا دین و ایمان ہے، وبغضہم کفر و نفاق، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا، یہ نفاق ہے، کفر ہے۔ یعنی
کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ کرے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یا ان سے عقیدت نہیں رکھتا یا تو وہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور جو اللہ سے راضی ہو ہم کون ہوتے ہیں ان پر انگلی اٹھانے والے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا۔ میرے صحابہ کرام کو برا بلا مت کہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو ان میں سے اگر کسی نے ایک مد یعنی آدھا کلو یا اس سے کم اللہ کی راہ میں کوئی جو اور غلہ خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ بعض سلف سے جب پوچھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور کچھ لوگوں نے بعض سلف صالحین سے جن میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، برادر نسبتی ہیں۔ جن لوگوں نے وحی کی کتابت کی ان میں سے ایک ہے کاتب وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر بن اسود عنسی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت جب شام کے اندر حمص کے میدان میں تھے اور ان کے ساتھ ام حرام تھی تو عمیر نے کہا فحدثتنا ام حرام، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ خود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے سے جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاتون ہے لیکن ہمت دیکھیے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم، اے ام حرام تو بھی ان میں سے ہوگی۔ یہ پہلا اسلامی بحری بیڑا جس نے تیار کیا اس صحابی رسول کا نام حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، اے اللہ اے بار الہ تو حضرت معاویہ کو ہادی، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا، ہدایت کی طرف بلانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دے، وہدہ اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت معاویہ کے لیے۔ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی مسند احمد کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ عذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، حساب کا علم دے اور عذاب سے بچا دے۔ یہ وہ بعض فضائل ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوا۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، برادر نسبتی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود جہاں اہل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانی طبقات میں
سب سے افضل اور برتر طبقہ، سب سے افضل اور برتر جماعت اور گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے، وہیں اہل سنت والجماعت کی یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے صحابہ کرام سے بھی نبی کی حیات مبارکہ میں بھی اس کے بعد بھی لغزشیں ہوئی ہیں، تسامحات ہوئے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان سارے ہی انسان خطا کار ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں۔ کون ہیں جو ان خطاؤں سے محفوظ ہیں؟ کوئی بھی نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ لہذا اگر ان سے کچھ بھی صادر ہوا ہے جو ان کے شایان شان نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ روایت یا وہ بات کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کون ہے اس کے راوی، اس کی نسبت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کی نسبت صحیح نہیں ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کی نسبت صحیح ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ معصوم نہیں ہے، اس سے ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح گناہوں کے رسیہ تھے والعیاذ باللہ۔ ان کی نیکیوں کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اگر ان سے کچھ تسامحات اور لغزشیں ہے بھی تو وہ چند قطرات کے مانند ہے۔ اگر نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے چند قطرات پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیں سمندر میں اور چند قطرات پیشاب کے ڈال دیں تو کیا سمندر کے پانی کی طہارت اور پاکیزگی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزہ پانی بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یقیناً ان میں سے کچھ لغزشیں اور تسامحات ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کے سمندر میں یہ تسامحات، یہ لغزشیں چند قطرات سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر ان تمام کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انہیں معاف کر دیا اور ان سے راضی ہو گیا، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں؟ اور اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات جس کی طرف آپ لوگوں کی نشاندہی میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ تاریخی روایات کے اندر رطب و یابس ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ تاریخ کی کتابیں تمام قسم کی چیزوں سے بھری پڑی۔ کیا جو کچھ کسی کتاب میں ہو، کسی تاریخ کتاب کے اندر، خواہ اس کا مصنف سنی کیوں نہ ہو، ثقہ کیوں نہ ہو، کیا یہ مان لینے کے لیے کافی ہے کہ جو نسبت کسی صحابی کی طرف ہے تسامحات کی، لغزش کی، غلطیوں کی، خطاؤں کی، فسق و فجور کی، والعیاذ باللہ، اسے ہم صحیح مان لیں؟ نہیں۔ جب فتنوں کا دور شروع ہوا پہلی صدی کے اندر، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے موجود تھے، جب فتنوں کا دور شروع ہوا، ان کے تلامذہ کثرت کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے ان باتوں کو سرے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا جن باتوں کی کوئی سند نہ ہو، اور کہا گیا الاسناد من الدین، سند کا تعلق دین سے، بغیر سند کے کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خواہ وہ کہنے والا ثقہ کیوں نہ ہو اور کہنے والا بڑا پائے کا عالم اور مصنف کیوں نہ ہو۔ جو تاریخی روایات ہیں، جو آج کل مختلف سوشل میڈیا پہ یا مختلف اردو زبانوں میں جو رائٹرز ہیں ان کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہے، یہ زمانہ تحقیق کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فحص کا زمانہ ہے، چھان بین کا زمانہ ہے، کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے کا زمانہ اور دور
نہیں ہے۔ اگر کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے صحابہ کرام کی عدالت پہ اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ اس پہ کوئی غلط پڑتا ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ روایت کہاں ہے اور اسے روایت کرنے والا کون ہے، کیسا ہے۔ اگر وہ کسی معتبر کتاب کے اندر ہے، جیسا کہ امام ابن جریر کی کتاب ہو جسے تاریخ الامم والملوک کے نام سے جانتے ہیں، یا امام ذہبی کی تاریخ اسلام ہو، یا امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو، یا دیگر اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر اگر وہ واقعہ ہو تو ہمیں اس واقعے کی تحقیق کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ مصنفین ہیں جنہوں نے تاریخی روایات کو بھی سند کے ساتھ بیان کیا، ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم ان اسناد کو دیکھیں کہ یار وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کتاب اگر تاریخ تبری میں ہے، چونکہ تاریخ تبری ہی اصل مرجع ہے تاریخی بعد کی تاریخی کتابوں کا، جو بھی تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان تمام کی نسبت کہیں نہ کہیں امام ابن جریر تبری سے ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن جریر تبری ان تمام میں سب سے زیادہ متقدم ہے اور ان کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے، اور پھر ان فتنوں کے زمانے سے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ عام لوگوں کے بعد کے لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں تاریخ تبری کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر تاریخ تبری کے اندر وہ روایات موجود ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ روایت کیسی ہے۔ امام ابن جریر تبری نے خود ہی مقدمے کے اندر اپنی کتاب کا منہج بتا دیا اور فرمایا کہ اگر میری اس کتاب کے پڑھنے والے قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی شرط کے مطابق جو بات اس میں ذکر کرنے والا ہوں کہ جو آثار جو روایات میں بیان کرنے والا ہوں اس میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ان کو ان کے راویوں تک سند کے ساتھ بیان کروں گا، یعنی بغیر سند کے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ میری کتاب میں درج شدہ ایسی روایات جو ہم نے بعض متقدمین کے حوالے سے بیان کی ہے اور ان کا مطالعہ کرنے والا آدمی انہیں ناقابل اعتبار سمجھتا ہے یا ان کا سننے والا انہیں قبیح سمجھتا ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی صحابہ کرام کے تعلق سے، کیونکہ وہ انہیں کسی طرح سے صحیح نہیں سمجھتا یا در حقیقت ان کا کوئی معنی و مفہوم بھی نہیں نکلتا۔ خود امام ابن جریر تبری بیان فرما رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسی روایات موجود ہیں جو ناقابل فہم بھی ہے، اور ایسی روایات بھی موجود ہیں جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، قبیح ہے، انتہائی بےہودہ قسم کی روایتیں ہیں، تو وہ جان لیں کہ وہ روایات ہماری طرف سے نہیں ہیں بلکہ ہم تک پہنچانے والوں کی طرف سے ہم نے انہیں اسی طرح بیان کر دیا ہے جس طرح وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جو سند امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ سند کیسی ہے۔ اگر وہ سند نادرست ہے، صحیح نہیں ہے، اس سند کے اندر کوئی راوی متہم ہے، کذاب ہے، وضاع ہے، جھوٹا ہے، تاریخ گڑھنے والا ہے، تو الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اور ہم اپنے عقیدے پر ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ جو روایات صحیح ہیں، ان کی سندیں صحیح ہیں، تو اس سے ہمارے اس عقیدے کو تقویت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انفرادی طور پہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، وہ بھی انسان سے، ان سے بھی تسامحات اور ان سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جس کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ امام ابن جریر تبری نے جو روایات خصوصاً فتنے کے تعلق سے بیان کی ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ جن کی روایتیں لی ہیں وہ ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے،
اس کی روایت سب سے زیادہ ہے، تقریباً 587 روایات، 587 روایات۔ یہ ابن ابو مخلف لوط ابن یحییٰ کون ہے؟ امام ذہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں تالف لا یوثق ترکہ ابو حاتم وغیرہ، یہ انتہائی بیکار قسم کی باتیں کرنے والا راوی ہے، اس کی کبھی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو حاتم اور دیگر اماموں نے اسے متروک قرار دیا ہے، اور امام ذہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں آگے سیر اعلام النبلہ میں وہ من باب سیف ابن عمر وعوانہ، اور ابن عدی فرماتے ہیں شیعی محترق صاحب اخبار، یہ شیعی مورخ ہے، شیعہ رافضی، اور ان کی روایات کو بیان کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن ندیر اور دیگر اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے، گویا جس کی روایات صحابہ کرام کے اوپر جرد کے تعلق سے، طعن کے تعلق سے سب سے زیادہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ راوی ہے ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، جس کی 500 سے زیادہ روایتیں کہاں ہیں؟ امام ابن جریر صبری کے یہاں، جو شیعی، کذاب، وضاع، جھوٹا اور روایتیں گڑھنے والا ہے۔ ایسے ہی اور بعض دیگر راوی ہیں، جیسے واقدی ہیں، واقدی بہت مشہور مؤلف ہیں، بہت مشہور تاریخ نگار ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ ثقہ نہیں ہے، محدثین کے ہاں یہ ثقہ نہیں ہے۔ جب وہ خود ثقہ نہیں ہے تو ان کی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے۔ ایسے ہی ایک راوی ہے جس کی روایت زیادہ ہے، وہ ہے سیف بن عمر التمیمی، یہ بھی بڑا مشہور مورخ ہے، لیکن مورخین نے اسے متہم بالکذب قرار دیا، یعنی اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ جھوٹ گڑھتا تھا، جھوٹی باتیں گڑھ کر کے صحابہ کرام کی طرف اور دیگر لوگوں کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ ایسے ہی مشہور روایت آپ جب بھی پڑھیں، آپ اس فترے کے تعلق سے آپ ابن جریر نکالیں یا تاریخ کی اکثر کتابیں نکالیں، آپ کو جو بھی روایات ملیں گی جو عام طور سے اردو کتابوں میں ہیں، تاریخ اسلام اور فلاں فلاں کتابوں میں جو آج ہند و پاک کے اندر ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابن جریر نے اس کو نقل کیا، امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، فلاں اور فلاں نے نقل کیا، لیکن جب آپ اس کی تہ تک پہنچیں گے تو دیکھیں گے اس کا راوی کون ہے؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ہے۔ راوی کون ہے؟ واقدی ہے۔ راوی کون ہے؟ سیف بن عمر تمیمی ہے۔ راوی کون ہے؟ محمد بن صاحب الکلبی ہے، یہ بھی مشہور جھوٹا تھا، مورخین نے اسے مشہور جھوٹا قرار دیا۔ ایسے ہی دیگر بہت سے وہ مورخین ہیں جن کی روایتیں ابن جریر طبری نے بھی اپنی کتاب کے اندر لی ہے، اور پھر وہاں سے امام ابن کثیر نے اور امام ذہبی نے اور دیگر لوگوں نے لی۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ روایت بھی تو امام ابن تبریر نے نقل کی ہے اور وہاں سے امام ابن کثیر نے لی ہے، امام ذہبی نے لی ہے، یہ سب ائمہ ہے، یقیناً ائمہ ہے، لیکن ان تمام ائمہ کی خود امام ابن جریر نے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میری اس کتاب کے اندر بہت سی روایات ناقابل اعتبار بھی ہیں، ناقابل فہم ہیں، بلکہ قبیح قسم کی روایتیں ہیں، گھٹیا، لیکن وہ روایتیں میری طرف سے نہیں ہیں، ہم نے جیسی سنی ہے ویسی نقل کر دی ہے اور اس سند کو بھی ذکر کر دیا ہے، میری ذمہ داری ختم ہے۔ لہذا ہمیں صرف تاریخی روایات کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، ان سے محبت کرنا دین اور ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے۔ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر کسی تاریخی روایات کی وجہ سے ضرب نہیں پڑنا چاہیے، ضرب نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ جو آج کل تاریخی کتابیں ہیں، جدید تاریخی کتابیں اہل علم جانتے ہیں، مصر کے بہت سے معاصر مورخین ہیں، ان میں سے بعض کمیونسٹ ہیں، ان میں سے بعض سیکولر ہیں، ان میں سے بعض لامذہبی اور اباحی قسم کے ہیں، خواہ طہ حسین اور جیسے دیگر لوگ ہوں۔ یہ لوگ کتاب لکھتے ہی اس لیے ہیں
کہ اس کے اندر رنگ آمیزی کی جائے، ناولانہ انداز میں اپنی کتابوں کو حساس بنا کے پیش کیا جائے تاکہ لوگ اسے خریدیں اور پڑھیں. ایسے لوگوں کی کتابیں ناقابل اعتبار ہیں. لہذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو مورخین ہیں جنہوں نے اس قسم کی تاریخیں نقل کی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. بعض مورخین ایسے ہیں جن کی نیت ہی فاسد تھی، جیسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اور ان جیسے کٹر شیعہ رافضی لوگ ہیں جنہوں نے واقعات کو اپنی طرف سے گڑھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کر دیا. جیسے یہ کہ جب سیدہ صدیقہ بنت صدیق کو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کے فضائل اور مناقب بے شمار، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے صحابہ کرام میں اب بعد سے افضل ہیں. سب سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد بدری صحابہ ہیں، اس کے بعد درخت کے نیچے بیعت کرنے والے اصحاب بیعت رضوان ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے عظیم صحابی کی وفات کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہ خوش ہوں، سجدہ شکر ادا کریں؟ کون ہے یہ روایت نقل کرنے والا؟ یہ رافضی اور خبیث. ایسے ہی بعض صحیح واقعے کو بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ کمزور ہو جائے. جیسے ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین اور انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے. یہ واقعہ تمام تاریخی کتابوں میں ہے اور مختلف سندوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس صحیح واقعے کو اپنی طرف سے یہ واقعات گڑھ کر کے ایسا بنایا گیا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ دنیا دار تھے، سیاسی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے عہدہ اور کرنے والے تھے. ایسی بات نہیں ہے. ایسے ہی لوگ ڈالتے ہیں اپنی طرف سے جو ان کے عقیدے کے مطابق ہو. ایسے ہی بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کسی عظیم شخصیت کی خامیوں اور غلطیوں کو ڈھونڈ کر کے جمع کر کے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کا یہ شبہ بن چکا کہ وہ ماضی میں جو لوگ گزر چکے ہیں اگر ہمارا ان سے اختلاف بھی ہے کیوں نہ ہو، ان کی غلطیوں کو، ان کی لغزشوں کو کریت کر کے جمع کرنا اور اسے ایک کتابی شکل دے دینا، یہ کام بھی شیعہ اور رافضی مورخوں کا رہا ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سے مقاصد تھے جن مقاصد کے پیش نظر ان مورخوں نے کتابیں لکھی. لہذا ان کی تاریخ کی بنیاد پر یا ان کی باتوں کی بنیاد پر یا ان کی جھوٹی اور غلط اور فاسد روایات کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یا کم از کم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے بعض لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی یا ان کا عقیدہ کمزور تھا یا ان کا ایمان کمزور تھا، جیسا کہ بہت سے سنی ریفارمر اور مصلحین دنیا کے سامنے کہتے ہوئے نہیں شرماتے. یہ حقیقت میں شیعت کا، مجوسیت کا وہ چبایا ہوا نوالا ہے جسے ہم آسانی سے نیچے اتار لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ نوالا ہمارے پاس کہاں سے آیا. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آپ عملی طور پہ دیکھ لیں کی تعداد مدینے میں سے زیادہ تھی، لیکن امام ابن حجر کے بقول
صرف 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات مدینے میں ہوئی ہے، بقیہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. کیا دنیا کے لیے؟ نہیں تجارت اور بزنس کے لیے؟ دین کے لیے تو صرف دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے. بندے کی لہٰذا ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ دین اور ایمان ہے. اگر ان سے ہمارا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے یا ان پر ہمارا اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے یا ہم عام دنیا داروں کی طرح ان کو کم از کم اگر یہ سمجھ لیتے ہیں یا آج کے گندی سیاست کے تناظر میں اس زمانے کے حالات اور واقعات کو دیکھتے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بدیہی طور پہ، طبعی طور پہ ہمارا یقین کتاب و سنت پہ بھی کمزور پڑ جائے گا. کتاب و سنت کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم حاصل کیا؟ کون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو ہو بہو ہم تک نقل کیا؟ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. جب ہم انہیں ہی متہم ٹھہریں گے یا انہیں ماکر اور مکار اور عیار جیسے لوگوں پر قیاس کر کے انہیں اس قسم کا لقب دیں گے، تو پھر یہ قرآن اور یہ حدیث بھی ہماری محترم اور کہ جو لوگ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر اور مذاق اڑانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح کرنے والا اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا، ان کے احسان کو یاد کرنے والا اور پھر ان کا شکر ادا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ آلہ وسلم. جی انڈیا کا جو ہے عالم جو ہے جی انہوں سے بولے تھے کہ اس میں بات ہوئی، انہوں نے بتایا تھا کہ جو یزید تھا امیر معاویہ کا لڑکا تھا، جی اس نے ایمان لایا ہی نہیں. کیا بات ان کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ یزید جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہے، مسلمانوں کے حاکم تھے، بلکہ امام مقدسی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ 60 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور جن کی خلافت کو پوری امت نے تسلیم کیا تھا. نعوذ باللہ وہ کافر اور مرتد تھا، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں تھا. دیکھیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظلماً و عدواناً شہادت ہوئی تو اس کے بعد امت کے اندر 2 باطل گروہ پیدا ہوئے. پہلا گروہ جسے ناصبی کہتے ہیں، جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی سمجھا اور ان کے قتل کو، ان کی شہادت کو حق بجانب ٹھہرایا، جس کا سرخیل حجاج بن یوسف اور ثقفی اور جیسے لوگ تھے. دوسری طرف اس شہادت کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا جسے رافضی اور شیعہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شان میں غلو کیا اور اس کو معرکہ حق و باطل ٹھہرایا اور یزید کو اور یزید کے جو اہلکار تھے ان کو کافر اور مرتد جانا، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یزید کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک معتدبہ جماعت تھی اور جیسا کہ میں نے کہا 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 درجن سے زیادہ اولادیں تھیں، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا. خود محمد بن لوگوں نے کی طرف باتیں منسوخ کر کے مدینے کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں خود اس کے پاس رہا ہوں، وہ صوم و صلات کا پابند ہے، وہ علم دوست ہے، علماء کا احترام کرنے والا،
شریعت کے احکام کرنے والا شخص میں نے پایا ہے. گویا یزید کے تعلق سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کے فسق و فجور کے تعلق سے یا نعوذ باللہ اس کے کفر ارتداد کے تعلق سے، یہ وہی گروہ ہے جس کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں. ورنہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیا وہ نعوذ باللہ اتنے بے غیرت تھے کہ انہوں نے ایک کافر اور مرتد کے ہاتھ میں بیعت کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا؟ اور اس میں جلیل القدر صحابہ ہیں، خود اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جنہوں نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے جو بھی بشارت سنائی ہے اللہ سے علم اور وحی کی بنیاد پر سنائی ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بشارت ہے اس میں سے یہ کہ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی، میری امت کے اندر وہ پہلا لشکر، وہ پہلی فوج جو قسطنطنیہ جو چڑھائی کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے. تمام ثقہ مورخین نے، حتیٰ کہ شیعہ بعض مورخین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس نہیں کہ اس فوج کے اندر حضرت یزید تھے، بلکہ اس لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے یزید. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عام نجومیوں کی پیشن گوئی کی طرح ہے؟ نہیں. یقیناً نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سے یزید اور ان جیسے لوگ مستثنیٰ ہیں تو گویا ہمارے نزدیک نبی کی بشارت میں اور کسی کاہن اور نجومی کی پیشن گوئی میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. لہذا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد دو گروہ پیدا ہوا اور ان دونوں گروہ سے اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہل سنت والجماعت کا موقف بڑے خوبصورت انداز میں منہاج السنت کے اندر واضح فرمایا ہے. اس کا یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد یہ دو گروہ پیدا ہوئے. ایک نے حضرت حسین کو باغی ٹھہراتے ہوئے ان کی قتل کو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین نہیں تسلیم کیا. عراق پہنچنے کے بعد اور جب دیکھا کہ یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ورنہ جنگ کرنے کے لیے کوئی صرف اپنے خاندان کے ننھے منھے بچوں کو لے کر نہیں جاتا. صرف ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بلکہ خود ان کے اپنے لوگ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جاتے تو حضرت حسین نعوذ باللہ نبی اور بیوقوف نہیں تھے کہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ننھے منھے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ ان کے عراق کے لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ آپ تشریف لائیں، اس لیے آپ جا رہے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلا راستے میں کہ ان کے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا. ان کو لگا کہ ہم نے جن کے اوپر اعتماد کیا تھا وہ لوگ خائن نکلے، لیکن ان کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم چلیں گے دیکھیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ تمہارے بغیر ہم زندہ رہ کے بھی کیا کریں. گئے اور جانے کے بعد جو سے پہلے حضرت صلح مجھے چھوڑ دو، مدینہ جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد اور چوکی پہ چلے جانے دو، جہاد کرنے کی اجازت دے دو، مجھے جانے دو، مجھے عمارت کا کوئی شوق نہیں ہے، یا مجھے امیر المومنین اور مسلمانوں کے حاکم یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کے بیعت کر لوں. کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی شخص بغاوت کرے اور پھر یہ امید رکھے کہ مجھے امیر کے پاس جانے دو، ہم خود بیعت کر لیں گے؟ امیر سے کوئی توقع رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. لہذا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو یہ دو گروہ پیدا ہوا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ باغی کا، ان سے بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ظلماً عدواناً ہوئی، انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے خروج نہیں کیا، وہ جماعت المسلمین سے الگ نہیں ہوئے، اور اگر ان کے کچھ تحفظات تھے بھی تو عراق پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو گئے، وہ امیر المومنین کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہذا انہیں باغی کہنا اور ان کے قتل کو، ان کی شہادت کو جائز ٹھہرانا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں۔ جو ان کو قتل کرنے والے ہیں یقیناً وہ مجرم ہیں، یا جنہوں نے ان کے قتل کا تعاون کیا ہے، ساتھ دیا، وہ بھی مجرم ہیں۔ یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا اور بیار و مددگار چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہی وہ احمق لوگ ہیں جنہوں نے خود ابن زیاد کو ان کے قتل میں اکسایا بھی، جنہوں نے قتل کر کے بلایا بھی۔ یہ وہ باغی اور خائن اور منافق لوگ ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت ان کے قتل کو کبھی بھی صحیح نہیں ٹھہراتا، اور جو لوگ قاتل ہیں انہیں کبھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور ان سے پہلے امام غزالی نے ایک سے زیادہ جگہوں پہ اس بات کی صراحت کی ہے کہ قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے قتل کا حکم دیا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس قتل پہ وہ خوش ہوئے، بلکہ قاتل ابن زیاد کے اوپر یزید نے لعنت کی اور کہا قبح اللہ ابن مرجانہ، اور دوسری بات میں لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ کے اوپر، ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد اس کی ماں کی طرف نسبت کی کیونکہ اس کی نسل صحیح نہیں، انہوں نے لعنت بھیجی یزید۔ پھر کیسے کہیں کہ جس شخص کے اوپر یزید نے لعنت کی اس کے عمل کو اور اس کے کردار کو اور اس کے کیریکٹر کو قبول کرے؟ تو پہلی چیز یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت والجماعت باغی نہیں سمجھتے، اور دوسری چیز یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے اہل سنت والجماعت یزید کو نہیں مانتے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس وقت تک ہم کیسے انہیں قاتل سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کہیں نہ کہیں یزید کا ہاتھ ہے، تو کیا کسی کے قتل میں شریک ہو جانے کی وجہ سے کوئی دین اسلام سے نکل جاتا ہے؟ کیا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے کیا؟ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان میں سے بڑے بڑے قاتل ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بڑے بڑے کمانڈر تھے۔ اگر ان کو کافر جانتے، مرتد جانتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیتے۔ لہذا اگر مان بھی لیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ ان کے قتل میں کہیں نہ کہیں یزید کا ہاتھ ہے، تو کیا قتل میں ہاتھ ہونے کی وجہ سے کوئی مرتد اور کافر ہو جاتا ہے کیا؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے سنائی؟ کیا اس کافر اور مشرک کے ہاتھ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کی، پوری امت ان کی جو ہے خلافت میں، ان کی امارت میں جمع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کافر اور مشرک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ رافضی یا شیعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یزید تو چھوڑیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام، بدری صحابہ جو عشرہ مبشران ہیں، ان کو وہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یزید کیا درجہ رکھتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی یزید کو بادشاہت ملی، امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں نہیں؟ ان کا یہ سوال ہے کہ یزید کو بادشاہت ملی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہت ملی۔ سوال سن رہے ہیں؟ یزید کو بادشاہت ملی اور حضرت حسین کو بادشاہت کیوں نہیں ملی؟ یزید کے اوپر، یزید کے ہاتھ میں مسلمانوں نے بیعت کی، چونکہ ایک بڑے خون خرابہ کے بعد امت کے اندر اتفاق تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جنگ جمل، اس سے پہلے جنگ صفین، یہ دو جنگیں مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے نتیجے میں برپا ہوئی، جن میں بہت سے مسلمان مارے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آئی جو آپ نے حضرت حسن کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. ان کے اس صلح کے نتیجے میں حکومت سے تنازل کے نتیجے میں مسلمانوں میں پھر سے اتفاق ہوا. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک طویل جنگ کے بعد جب مسلمان اکٹھا ہو چکے ہیں اور شام کے لوگ آپ تاریخ پڑھیں, اگر آپ تاریخ پڑھیں, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی لوگوں نے بغاوت کی, حضرت علی کا پورا دور خلافت یہ بغاوتوں کو فروغ کرنے میں لگ گیا. کوئی بھی کٹر مخالف مورخ بھی کہیں نہیں لکھتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بغاوت کی تھی یا خروج کیا تھا. یہ ان کی سیاست تھی, یہ ان کا طریقہ حکومت تھا. لہذا شام کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کریں. لہذا مسلمانوں کو دوبارہ قتل و خونریزی سے بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس خلافت کی وجہ سے دوبارہ آپس میں لڑ پڑے, اس قتل و خونریزی سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ترشیح کی تھی. اور اس کے بعد تمام امت اسلامیہ نے ان کے ہاتھوں اور بیعت کی. صرف 4 صحابہ نے انکار کیا, صرف 4. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے, حضرت عبداللہ بن عمر نے, عبداللہ بن عباس نے, عبداللہ بن زبیر نے, حضرت حسین. انہی لوگوں نے انکار کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. لیکن بعد میں حضرت عباس نے بھی بیعت کی, حضرت بن عمر نے بیعت کی اور حضرت حسین کو سمجھایا. حضرت حسین عبداللہ بن زبیر کو کہا اتقی اللہ سے ڈرے, مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ کریں. لہٰذا پوری امت نے, اس وقت صحابہ کرام کی ایک معتبر جماعت موجود تھی, تمام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی صرف اس وجہ سے. اور پھر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت ہو سکتی ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ امت میں جو سب سے نیک اور صالح آدمی ہو وہی حکومت کرے, ایسا ضروری نہیں ہے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کے ذریعے سے اسی امت کو مضبوط کرتا ہے, اس کی تائید کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی صوم و صلات کا پابند ہو لیکن اسے سیاسی اور فوجی تجربہ نہ ہو, اور جس کے پاس سیاسی اور فوجی تجربہ ہو وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اسے بنایا جائے گا کیونکہ اس کا فسق و فجور کا نقصان اسے ذاتی طور پر پہنچے گا, لیکن اس کے تجربے سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی. لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے بھی مفضول کی امامت جائز ہے اور آج تک ہے. ورنہ جتنے خلفائے راشدین کے بعد آئے, جتنے حکمراں آئے, کیا وہ اپنے زمانے میں سب سے نیک اور صالح تھے؟ یقیناً نہیں. حضرت معاویہ کے بعد رضوان اللہ علیہ اجمعین یا خلفائے راشدین کے بعد آج تک جتنے حکمراں آئے, کیا کوئی اس بات کی تاریخی شہادت دے سکتا ہے کہ جتنے حکمراں ہیں وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ نیک اور صالح تھے؟ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیا ان کے حکمراں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہوتے ہیں, پارسا ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اگر آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خروج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت تک لوگ لڑتے لڑتے مر جائے, کیونکہ ایسا ہوگا نہیں کہ امت میں جو سب سے افضل ہے اس کو لوگ کرسی پہ بٹھائیں گے. اور آج تک ایسا نہیں ہوا اور شاید ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چاہتے بھی نہیں تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نہیں چاہتے تھے, ان کے بھائی نے اس سے پہلے خلافت کو ٹھوکر مار دی. حضرت حسن یہ خلیفہ بنے, اپنے والد حضرت علی کے بعد انہوں نے خلافت ٹھوکر مار دی. پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین خلافت چاہتے؟ اگر وہ خلافت چاہتے تو پھر کوئی کیوں کہتے کہ مجھے امیر المومنین کے پاس لوگوں کو اکساتے نہیں؟ اگر لوگوں کو بغاوت کو ابھارا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو, کیا انہوں نے کوئی ایک بڑا فوج جو ہے ایک بڑی فوج تیار کی, ایک بڑا لشکر تیار کیا بغاوت کے لیے؟ یقیناً نہیں کیا. بلکہ یاد رکھیے اس کے بعد جو حرہ کا واقعہ ہوا مدینے کے اندر, مدینے میں کچھ لوگوں نے جب بغاوت کی, صحابہ کرام نے انہیں روکا, ابن عمر نے انہیں روکا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر کسی نے بغاوت کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث سنی ہے, لکل غادر لواء یوم القیامہ, قیامت کے دن جتنے بدعہدی کرنے والے ہیں, عہد کر کے اسے توڑنے والے ہیں,
وہ ایک پرچم تلے جمع ہوں گے، اور اس سے بڑی بدعہدی کیا ہوگی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی ہے یزید کے ہاتھوں میں، پھر ہم اس کو بیعت کو توڑ دیں۔ امام ابن کثیر نے بدایہ اور نہایہ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ جب مدینے میں لوگوں نے خروج کیا، اس خروج کرنے والے میں کوئی بھی ایک بھی صحابی نہیں تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی صراحت کی ہے کہ آل بیت کا ایک بھی بندہ نہیں تھا، اس میں آل بیت کا ایک بھی بندہ نہیں تھا، سارے لوگ یزید کے ساتھ تھے، کوئی بھی اہل بیت میں سے کوئی بھی ایک بندہ نہیں تھا جس نے خروج کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت اور خروج سے منع کیا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر ساتھی اور دیگر صحابہ کرام کی طرح یہ حکومت کے خواہش رکھنے والے نہیں تھے، حکومت چاہنے والے نہیں تھے، انہوں نے حکومت طلب نہیں، ان کا صرف اعتراض تھا یزید کی ترشیح پہ۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یزید کو ہٹا کر کے مجھے حکمراں بنا لے، انہوں نے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ اس کے بعد جو کچھ کہا اس سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ حضرت حسین خلافت کے متمنی نہیں تھے۔ جی شیخ صاحب، ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ کن کی گمراہی؟ شیعوں کی یا اور دوسرے جو؟ یہ سوال تو بڑا تفصیلی ہے کہ شیعوں کی گمراہی کا سبب کیا ہے۔ شیعوں کی یا دیگر باطنی فرقوں کی گمراہی کی وجہ ان کی بدنیتی ہے، ان کی بدنیتی ہے، کیونکہ جب دیکھا اسلام کے فوجی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیلاب کے سامنے وہ تنکے کی طرح بھاگے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت قیصر اور کسریٰ جو اپنے زمانے میں سپر پاور تھے، ایسا لگا جیسے عرب کے ان نہتے مسلمانوں کے سامنے یہ تنکے کی طرح بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی پلان کرنا چاہیے۔ پھر یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے مل کر ایک پلان تیار کیا کہ کس طرح ہم ان کے دین میں داخل ہو کر ان کے دین کو داغدار کر دیں اور ان کی قوت کا جو راز ہے عقیدہ توحید اس کو کمزور کر دیں۔ پھر ایک شخص تیار ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، جس کے بارے میں تمام مورخین کا کہنا ہے، بہت سے شیعہ مورخین کا کہنا ہے کہ حقیقت میں یہودی تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں ظاہر ہوا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، اور اس کے بعد سے یہ فرقہ تیار ہوا جسے ہم اور آپ شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ گویا یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی طاقت سے گھبرائے ہوئے تھے، یہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی تلوار سے اور ان کے حملے سے بچنے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور پھر آج تک، اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، و صلی اللہ علیہ وسلم۔